صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنة سوقا یأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون أنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر ایک کمان کے رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کے اندر ہر اس چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، خیر والی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جنت کے اندر ایک بازار ہے جس میں لوگ ہر جمعے کے روز آئیں گے، اور شمال کی جانب سے جنت کی ہوا چلے گی، اور اس ہوا کی وجہ سے جنت کا جو غبار ہے وہ ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا، اور اس کی وجہ سے وہ جنتی جو اس بازار میں آئے ہوں گے ان کا حسن و جمال پہلے سے بڑھ جائے گا، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پہنچیں گے تو اس پیچھے ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ حسن و جمال عطا فرما دیں گے۔ تو وہ اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تم پہلے سے زیادہ حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو، اور وہ ان کو کہیں گے کہ اور تم بھی اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ جنت اور اس کی نعمتوں کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، تو اللہ رب العزت کی جنت بڑی قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگو اللہ رب العزت نے جو بدلہ تیار کیا ہے وہ بڑا مہنگا ہے، بڑا قیمتی ہے، اور وہ جنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ پیمائش کرے، جتنی جگہ ایک کمان یا ایک کوڑا گھیرتا ہے، اور ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ تقریباً ایک بالشت جگہ، جنت کی وہ ایک بالشت جگہ یا اتنی سی جگہ جس میں ایک بندہ کمان رکھ لے یا کوڑا رکھ لے، دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے، قیمتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر جمعے کے روز بازار لگا کرے گا اور جنتی اس میں جایا کریں گے۔ یقیناً وہاں پر بازار سے ایسی کوئی خریداری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جس کا انسان محتاج ہو، کہ اس نے خریداری کر کے گروسری کر کے گھر لے جانی ہے تبھی چولہا جلنا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں پر تو جو تمہارا جی چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں۔ بازار وہاں پر ایک رمزی بازار ہوگا جہاں لوگ جائیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے۔ جمعے کے دن جس طرح دنیا میں اہل ایمان کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہے، تو جنت میں بھی یہ عید کا سا سما ہوگا، یا آپ اس کو ایک اور تعبیر یہ دے لیں کہ جمعے کے دن وہ میلہ لگا کرے گا جس میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے، اور وہاں شمال سے ایک ہوا چلا کرے گی اور اس کے اندر جنت کا غبار ہوگا۔ اور معلوم ہے جنت کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی ہے، تو اس کا غبار بھی کیسا زبردست ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب یہ جو غبار ان کے جسم پر اور چہرے پر پڑے گا پہلے سے زیادہ حسن عطا فرما دے۔ اور صرف انہی کو نہیں بلکہ گھروں میں جو مقیم ان کے گھر والے ہیں ان کو بھی پہلے سے زیادہ حسن و جمال عطا فرما دے، اور یہ جب لوٹیں گے تو ان کو بھی یہی کہا جائے گا، اور یہ بھی اپنے گھر والوں کو یہی کہیں گے کہ تم پہلے سے زیادہ حسین اور جمیل ہو چکے۔ اور یہ جنت کی ایک وہ خاصیت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، کہ دنیا میں ہر چیز نے وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دینی،
دنیا میں ہر چیز نے ایک عروج کو پہنچ کر زوال کی طرف راغب ہونا ہے. دنیا میں ہر حسن نے بالآخر بدصورتی کی طرف جانا ہے. اس لیے دنیا اور جنت کی آپس کی کوئی مماثلت حقیقی نہیں ہے، وہ الفاظ کی مماثلت ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے کہ جنت میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. وگرنہ اچھے سے اچھا انسان کھا لے، تھوڑی دیر کے بعد اسی کھانے کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. قیمتی سے قیمتی لباس جب اس کو حاصل ہو جائے تو اس کی وقت ختم ہو جاتی. اعلیٰ ترین سواری مل جائے جس کو میسر ہے، اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. دوسرے دیکھ دیکھ کے آہیں بھر رہے ہیں کہ جی واہ واہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور دنیا کی ہر چیز کی ایسی ہی مثال. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. کہ جب دنیا میں کسی کے پاس آپ نے دیکھنا ہی ہو کہ کتنی نعمتیں ہیں تو یہ دیکھو کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نعمت کی ہوئی ہے. کتنی دنیا ایسی ہے جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں جو مجھے اللہ نے عطا کر رکھا. اور دین کے معاملے میں یہ دیکھو کہ یا اللہ فلاں پر تو اتنی اس کو توفیق ملی ہوئی ہے، وہ اتنی نماز پڑھتا ہے، اتنے قرآن پڑھتا ہے، اتنے خیر کے کام کرتا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہاں اس بات کا حکم ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ. ہمارا معاملہ برعکس. دین کے معاملے میں ہم نے اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا، چلو وہ تو ساری نمازیں نہیں پڑھتا، میں کم از کم ساری تو پڑھتا ہوں اگر جماعت سے نہیں بھی پڑھتا. جو 4 پڑھتا ہے اس نے 2 والے کو دیکھا ہوا ہے کہ یار وہ تو 2 پڑھتا ہے، میں 4 تو پڑھتا ہوں، ایک ہی نہیں پڑھتا. میں رمضان کے فرض روزے تو رکھتا ہوں، وہ تو فرض روزے بھی نہیں رکھتا. ہم نے دین کے معاملے میں ہر چیز میں اپنے سے نیچے والے کو معیار بنا کر اپنے لیے اطمینان حاصل کیا ہوا. جبکہ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کوٹھی بنا لی، میری بھی ہونی چاہیے. اس نے گاڑی خرید لی، میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اس نے فلاں چیز لے لی، میرے پاس نہیں ہے. رشتہ داروں سے مقابلہ ہے، پڑوسیوں سے مقابلہ ہے، سارا وقت مقابلہ ہی چل رہا. ایک ایسی دوڑ ہے جس کے اندر اللہ نے ہمیں اتارا نہیں تھا. شیطان نے ایک دھکا دیا اور ہم سب اس کا حصہ بن گئے. اور پھر اب کولو کے بیل کی طرح بس دوڑتے چلے جا رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں ایک دائرے میں مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے. اللہ فرماتے حتی زرتم المقابر. یہ کثرت اور مزید کی طلب نے تمہیں اتنا لاپرواہ کیا، اتنی غفلت میں ڈالا کہ تم دوڑتے دوڑتے قبروں تک پہنچ گئے اور ساری زندگی بس جمع کرتے کرتے آخر قبر میں اتر گئے. اس بات کا ہوش ہی نہیں رہا کہ اصل کام کیا کرنے کا تھا. تو وہ جنت جو دنیا وما فیہا ساری مل کر اس کی ایک بالشت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کو انسان اس تھوڑے سے کے عوض کی خاطر چھوڑ دے، اس سے زیادہ بے وقوفی کوئی اور نہیں. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آج قرآن